یعنی مدنی چینل میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور خاص طور پہ شہری کے وقت آپ کو بہت ہی سنتا ہوں اور بہت ہی دل کو سرور ملتا ہے اور نگران شورا کو سنتے وقت بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور بابا میرا سوال یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت سے کیسے یعنی چھٹکارا پایا جائے، تو میری اصلاح فرما۔ مدنی چینل کے تعلق سے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ برے دوستوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے نقصانات پر نظر رکھنی چاہیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کنند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حدیث پاک میں بھی ہے الصحبت مؤثرہ، صحبت جو مؤثر ہوتی ہے، تو بری کی صحبت میں رہیں گے تو اس کے برے اثرات آئیں گے، اچھے کی صحبت میں رہیں گے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے زندگی پر۔ اور قرآن پاک میں بھی اس طرح بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا، وہ دور رسالت کا واقعہ ہے، شاید وہ ولید بن مغیرہ تھا یا کون تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کے دوست نے اس کو تانے دیے، اس کو ورغلایا، اس کو بہکایا، تو وہ پھر مرتد ہو گیا۔ تو اس کا وہ تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس کے آگے جو آیت ہے اس کا کچھ آیت یاد نہیں ہے، اس میں کچھ مفہوم اسی طرح ہے کہ میں ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا کہ مجھے یعنی کہ مجھے ہدایت مل گئی، اس کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ پھر مرتد ہو گیا۔ اور مرتد کا حکم جو ہے وہ اصلی کافر سے سخت ہوتا ہے۔ تو برا دوست جو ہے نا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی غالباً انہی کا ارشاد ہے کہ یار مد بدتر از مار بد ہوتا ہے، کہ برا دوست جو ہے نا برے سانپ سے بدتر ہوتا ہے۔ برا سانپ زیادہ سے زیادہ جان لیتا ہے، مگر برا دوست بسا اوقات ایمان لے لیتا ہے۔ تو اس لیے بری صحبت میں تو رہنا نہیں چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غافلوں کے تذکرے پر لعنت اترتی ہے۔ جب غافلوں کا تذکرہ کیا جائے تو اس پر لعنت اترتی ہے۔ تو جب تذکرے کا یہ حال ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت کتنی، اس کی صحبت کا کتنا وبال ہوگا۔ غافلوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان کی موجودگی میں وہ کتنی مطلب ہے کہ لعنتیں اترتی ہوں گی اور وبال ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے بروں سے تو دوری ہی بھلی، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیے اور مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی۔ ورنہ برے دوست اگر تھوڑا بہت آپ کے پاس ہوگا تو وہ بھی شاید چھین لیں گے۔ برے آج کل کی بیٹھکیں تو صحیح بات ہے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ایسی ہوتی ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ 4-5 ساتھ بیٹھ جائیں گے تو کبھی اس پر تنقید کریں گے، کبھی حکومت پر تنقید کریں گے، کبھی کسی وزیر کو نشانہ بنائیں گے اور حکومت کی غلطیاں نکالیں گے، ارباب اقتدار کی غلطیاں نکالیں گے کہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں اور یوں کرنا چاہیے، جس سے کہ سارے یہ 4-5 جنے مل کر اپنی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پولیس والا سیٹی مارتا تو بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تو یعنی وہ نقشہ کھینچا ہے میں کہ یہ بیچارے بس تو اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس پر تہمت، اس کو کھینچیں گے، اس کو شش کر کے بلائیں گے، اس کو تنگ کریں گے، اس پہ تانا ماریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، کہہ مار کر آدھی رات تک ہنستے رہیں گے اور لوگوں کو نہ سونے دیں گے نہ سوئیں گے خود۔ تو اس طرح کی بیٹھکوں میں بیٹھنا بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی واضح طور پر ارشاد ہوا ہے
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ ظالموں سے مراد تفسیرات احمدی میں ہے کہ یہاں ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق ہے۔ تو اس لیے بروں کی صحبتوں، فاسقوں کی صحبتوں سے، گالیاں بکنے والوں کی صحبتوں سے، بے نمازیوں کی صحبتوں سے، جھوٹ بولنے والے، غیبتیں کرنے والے، چگلیاں کھانے والے، مسلمانوں کو ناحق ستانے والے، ایذا دینے والے لوگوں کی صحبتوں سے کوسوں دور بھاگیے اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں اور پھر بیٹھے بھی ان بگڑے ہوئوں پر کے ساتھ، تو پھر یہ کہ خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے، آپ سدھر نہیں سکیں گے۔ آپ اگر یہ دل میں ہوتا کہ میں ان کو سدھاروں گا تو بھی اس کا بھی چانس نہیں ہے، اس سے کہ پہلے آپ پورے سدھر جائیں، آپ حسب ضرورت علوم حاصل کر لیں، فرض علوم حاصل کر لیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ آپ اتنے منج جائیں مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے کہ اب ان کو آپ رائے راست پر لا سکتے ہیں۔ تب بھی ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی دوستیاں تو پھر بھی خطرناک ہے، صحبت تو نہیں ٹھیک۔ وہ اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ ایک محدث کا قصہ لکھا ہے۔ ایک محدث تھا، اس نے ایک بد مذہب بد عقیدہ عورت سے شادی کی ترکیب کی، اس کو منع کیا گیا تو کہنے لگا میں اس کو سدھار دوں گا، اپنے مذہب پہ، مذہب اہل سنت پہ لے آؤں گا اس کو۔ تو شادی ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محدث جو تھا وہ بھی اسی کی طرح بد مذہب ہو گیا، وہ لغائی جو تھی اس کو لے ڈوبی۔ لغائی کی لگام جو بہت خطرناک ہوتی ہے، تو اس لیے صحبت جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی صحبت سے برباد ہو گیا، بد مذہب ہو گیا۔ تو بہت یعنی کہ بری ہوتی ہے صحبت جو ہے نا، اچھی صحبت کی ہی ترکیب کریں، برے دوستوں کے نقصانات پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ بچنا آسان ہو جائے گا۔ ان کو بھی نہ کہیں کہ اب میں تمہاری صحبت میں نہیں بیٹھوں گا، کہ خواہ اگر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، بلکہ آپ خود ہی کترا جائیں تو وہ کب تک آپ کا پیچھا کریں گے؟ اب عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیں۔ ہاں، خالی وہ اجتماع کی دعوت دینا، مدنی قافلوں کی ترغیب دینا، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ان کو ضرور دیں، لیکن ان سے وہ گہری دوستیاں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہ رکھیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔